شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں پہلی 4 رکعات میں سورہ نساء مکمل ہوئی، بلکہ 3 رکعات میں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوا ہے۔ چھٹے پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی کوئی شخص کسی کی برائی بیان نہ کرے، جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ہاں، مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ عدالت میں جا کر، تھانے میں جا کر، کورٹ میں جا کر ظالم کے خلاف اگر شکایت کر رہا ہے تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ الا من ظلم، اگر کوئی مظلوم ظالم کے ظلم کی داستان بیان کرے کسی کے سامنے، اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے واقعہ بیان کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اور یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، وما قتلوہ، کسی نے بھی حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر اشتباہ لگ گیا۔ کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ، یعنی جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ایک کمرے میں موجود ہیں۔ دوسری طرف یہودیوں کی ایک جماعت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہودیوں کا ایک ٹولہ حضرت عیسیٰ کے حجرے کے باہر پہنچا۔ حضرت عیسیٰ کو پتہ چل گیا کہ یہودیوں کی جماعت مجھے قتل کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں سے کہا، تم میں سے کون شخص ہے جو جنت میں میرا ساتھی بننا چاہتا ہے؟ ایک ساتھی کھڑا ہوا یا رسول کہ حضرت جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی، اپنی قمیص اتار کر اس کو پہنائی، اور فوراً اس کی شکل و شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، یہ یہودی لوگ اندر کمرے میں گھسے اور اسی حواری کو، حضرت عیسیٰ کے ساتھی کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہی یہودیوں میں سے ایک شخص اندر گیا حضرت عیسیٰ کے کمرے میں۔ جیسے ہی اندر پہنچا، اللہ نے اسی یہودی شخص کو حضرت عیسیٰ کے جیسا بنا دیا، اس کی شکل، اس کی صورت حضرت عیسیٰ کی طرح۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر کے آیا، اس سے پوچھا ساتھ نے، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عیسیٰ تو اندر نہیں ہے۔ ارے تم ہی تو عیسیٰ ہو، اور کہہ رہے عیسیٰ اندر نہیں ہے، اور اسی اپنے ساتھی کو عیسیٰ سمجھ کر کے قتل کر دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، وہ دوسرے آسمان پر موجود ہے۔ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے، نبی بن کر نہیں، چونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین بن کر تشریف لا چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہونے کی حیثیت سے قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد یہ کا تذکرہ ہے، اور یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور زبان سے اللہ کے سلسلے میں ہمیشہ حق بات کہو۔ اور حق بات کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی وہ کلمہ ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ القاہ الی مریم وروح منہ۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی تھی، ربنا انزل علینا
اللہ سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان نازل فرما دے. دسترخوان کو عربی میں کہتے ہیں مائدہ. حضرت عیسیٰ نے دعا فرمائی تو چونکہ وہ دسترخوان والا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. شروع میں اوفو بالعقود کا اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہارے معاملات ہوتے ہیں، قسمیں ہوا کرتی ہیں، لوگ سے لین دین کے معاملات ہوا کرتے ہیں، ان میں دھوکہ دھڑی مت کیا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، بلکہ ان قسموں کو، ان عہدوں کو، ان معاہدوں کو، معاملات کو پورا کیا کرو. اور حکم دیا وتعاونوا علی البر والتقوی، دوسروں کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں. فلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو. جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ پر کسی کی مدد کرنا یہ بھی جرم ہے. اور جس طرح نیکی کرنا اچھی بات ہے، اسی طرح نیکی کا راستہ بتلانا، نیکی پر کسی کی مدد کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، چند حرام چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ تم پر مردار حرام، تم پر بہنے والا خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا وہ بھی حرام، جس کو گلا گھونٹ کر کے جانور کو مار دیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام، اگر کوئی جانور دم گھٹ کر خود مر گیا وہ بھی حرام، کوئی جانور چھت کے اوپر سے گر کر کے مر گیا، یہ سارے جانور مردار کے حکم میں ہیں. ان کا گوشت بیچنا، ان کا گوشت خریدنا، ان کا گوشت کھانا کھلانا سب کا سب حرام ہے. اس کے بعد وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا. اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الى المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ ہیں وضو کے وہ 4 فرائض جو سب جانتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ تیمم کا بیان بھی آیا ہے جو کہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کو جو انہوں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے واقعات پیش آئے، اللہ نے ان کو بیان کیا ہے. اور اسی کے ضمن میں اسی سے آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا گیا. قابیل بڑے تھے، حابیل چھوٹے تھے. اور حضرت عیسیٰ، حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ میں ایک لڑکی بھی پیدا ہوتی تھی، اور جس لڑکے کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح دوسرے والے لڑکے سے ہوتا تھا. یعنی قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، حابیل پیدا ہوا، حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی. اب قانون کے اعتبار سے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا ہے حابیل کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا ہے قابیل کے ساتھ. قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی. قابیل نے ضد کی میں تو نکاح اسی سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. حضرت آدم نے بہت سمجھایا، بھائی شریعت کے خلاف ہے، یہ گناہ ہوگا، بہت بڑا جرم ہوگا، تمہارا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. جب باز نہیں آئے تو سمجھانے کے لیے کہا گیا اچھا ایسا کرو، تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا جو قابل کے ساتھ بچی خوبصورت پیدا ہوئی ہے. اور قربانی کے قبول ہونے کی پہچان یہ تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اس کو راکھ بنا دیا جلا کر، سمجھو اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. قابیل نے گیہوں، اناج وغیرہ، چاول کے کچھ دانے رکھ دیے، اور حابیل نے باقاعدہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت رکھا. آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو جلا کر کے راکھ کر دیا. پتہ چلا کہ حابیل حق پر ہے، اور اس کا نکاح اس سے ہونا طے پایا جو کہ قابیل کے ساتھ بچی پیدا ہوئی تھی. لیکن حسد، سب سے پہلا حسد یہیں پر ہوا، اس سے پہلے آسمان پر بھی ہوا. آدم نے، شیطان نے حضرت آدم سے حسد کیا. دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ ہوا ہے حسد کی بنیاد پر. حسد، دوسروں کو دیکھ کر جلنا، اگر یہ اس سے میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، میری ہو نہ ہو تیری نہیں ہوگی. وہ قسم کھا لی لأقتلنک، تو میرا بھائی ہے کچھ بھی ہے، اب میں تیرا مرڈر کر کے رہوں گا، میں ضرور بھی ضرور تجھے قتل کروں گا. بھائی نے کہا، چھوٹے بھائی نے، کوئی بات نہیں، تم میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، لیکن ما انا بباسط یدی الیک،
میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو فقتلہ قتل کر دیا۔ اب لاش کو کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے اپنے اس بھائی کو کہاں لے جاؤں، کہاں دفن کروں۔ اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، اس کوے نے ایک کوے کو مارا تھا اور اس کو دبانے کے لیے وہ زمین کو کھود رہا تھا، لیریہ، تاکہ اس مردہ کوے کو چھپائے۔ جب قابل نے یہ منظر دیکھا کہنے لگا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، مجھ سے اچھا تو یہ کوا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے مردار کے ساتھ کیا کرنا ہے، مجھے تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر کے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا۔ بہرحال یہ سب سے پہلا حسد کے موقع پر قتل ہوا، اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا وبال، ان تمام قتلوں کا گناہ قابل کے سر جائے گا، کیونکہ قتل کی بنیاد اسی نے رکھی ہے۔ کوئی بھی گناہ ایسا ہو جو آج تک وجود میں نہیں آیا اور ہم نے اس کو وجود بخشا ہے، قیامت تک جتنے بھی لوگ اس گناہ کو کریں گے، گناہ میں ملوث وہ شخص بھی ہوگا جس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ کوئی نیکی کا کام انجام دیں، قیامت تک جتنے لوگ اس نیکی کے عمل کو کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے وسیلہ تلاش کرو۔ اس ضمن میں مفسرین نے دو حدیثیں بیان کی ہیں کہ وسیلہ حشر میں ایک جگہ کا، ایک مقام کا نام ہے۔ ایمان والے اللہ سے دعا کریں اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، اللہ کے پیغمبر کو وسیلے والا مقام عطا ہو جائے۔ دوسرا مطلب وسیلے کا وہ ہے اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وسیلے کا ثبوت نہیں ہے، وسیلے سے دعا کرنا، اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس ضمن میں دو واقعے ہیں، ایک مرتبہ خود حضرت عمر فاروق ابن خطاب نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ جس طرح ہماری نیکیاں، ہمارے نیک اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں اور پھر انہی اعمال کے ذریعے سے دعا مانگنا جائز ہے، اسی طرح انبیاء کرام اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں نابینا ہو چکا ہوں، میری آنکھوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جب دعا کرنا تو میرے وسیلے سے دعا کرنا۔ چنانچہ ان صحابی نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، معارف القرآن میں مفتی شفیع الرحمٰن نے اسی آیت کی روشنی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یہودیوں کا پھر تذکرہ ہے اور شریعت کا بیان آیا، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، کہ ہم نے یہودیوں میں یہ شریعت نافذ کی تھی، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی جو جس پر جیسا ظلم کرے اس کی سزا وہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ وہی معاملہ جو میں نے پرسوں بتلایا تھا، موالات، مواسات، مدارات، معاملات جو دوستی کی اقسام ہیں، صرف اجازت یہاں تک ہے کہ تجارت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے یا بظاہر ہلکی پھلکی محبت یہاں تک کی اجازت ہے، لیکن وہ موالات، دلی محبت کرنا، جان دینے والی محبت کرنا، ان کے مذہبی معاملات میں شریک ہونا، آج کل تو اس قدر محبت کا جنون سر پر حاوی ہے کہ اگر ہمارے برادران ہولی کھیل رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہولی کھیلیں گے، اس محبت سے منع کیا گیا ہے۔ جس محبت میں آ کر آپ اپنے دین کو بھول جائیں، اپنی تعلیمات کو بھول جائیں، یہی پتہ نہ رہے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں یا کیا ہیں، ایسی محبت کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان کا تہوار ہے، بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اس کی اجازت ہے۔ ان کے مذہبی تہوار کو مبارکباد پیش کرنا، ان کو شبھکامنائیں دینا، اس کی اجازت ہے، لیکن باقاعدہ اس میں شریک ہو کر اس تہوار کو منانا اس کی اجازت نہیں۔ اور لوگوں کے لیے جو مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لڑکیاں نعوذ باللہ مرتد ہو رہی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مَن يَرْتَدَّ
جو دین اسلام سے پھرے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس کو لائے گا ان لوگوں کے ساتھ یحبهم ویحبونا، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا مذہب اس نے اختیار کیا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اس طرح بہت سارے احکام کے ساتھ یہ چھٹا پارہ مکمل ہوا، اور پھر ساتواں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں قسم کا بیان آیا. انسان قسمیں کھاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. قسم تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین منعقدہ. یمین غموس گزشتہ زمانے کے متعلق قسم کھانا. مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے اللہ کی قسم میں نے کیا تھا، یا آپ نے کیا آپ یوں کہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. زمانے گزشتہ کے متعلق آپ قسم کھا رہے ہیں، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. یمین لغو، آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے یہاں مہمان آنے والے ہیں. مثال مہمان کا نام ہے عبداللہ. میں نے آپ سے پوچھا عبداللہ آ گیا؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ آ گیا، حالانکہ ابھی نہیں آیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج آنے والا اتفاق سے نہیں آیا، آپ نے قسم کھا لی. اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ. یمین منعقدہ، فیوچر میں کسی کام کی قسم کھانا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر دیا، یہ کہا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اور نہیں کیا قسم کھانے کے باوجود، یہ گناہ بھی ہے، اس پر کفارہ بھی ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا. اور کھانا نہیں کھلا سکتے او کسوتہم، ان کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ، یا پھر غلام کو آزاد کرنا، اس کا بھی دور نہیں ہے. آخری مرحلہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام. اگر 10 غریبوں کو نہ کھانا کھلا سکتے ہو نہ کپڑا پہنا سکتے ہو تو 3 دن لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. ہم آئے دن بہت قسمیں کھاتے بھی اور بہت قسمیں توڑتے بھی ہیں، لیکن ہمیں نہ اس کے گناہ کا احساس ہے نہ کفارے کا. یہ کفارہ کوئی میرا اور آپ کا بیان کردہ نہیں ہے، یہ کفارہ خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے. یہ تو قسمیں کھاؤ مت، اور کھاؤ تو ان کو پورا کرو. اگر قسم توڑ دی اس کا کفارہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد شراب اور جوے کا بیان ہے. 3 مرحلوں میں جا کر شراب حرام ہوئی ہے. پہلا مرحلہ جو کل آیت آئی تھی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. دوسری آیت جو دوسرے دن تراویح میں آئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر. تیسرا مرحلہ یہاں آ کر کے شراب بالکل حرام ہو گئی. انما الخمر والمیسر، شراب، جوا اور جوئے کے تیر سب کے سب شیطانی حرکتیں ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد احل لکم صید البحر، احرام کی حالت کے مسائل ہیں کہ تمہارے لیے سمندر والا شکار حلال ہے، خشکی والا شکار تمہارے لیے حرام ہے. حرم مکی کے اندر جو حرم کا ایریا ہے اس میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کرے گا اس پر دم لازم ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، ان یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں تو ہمارے باپ داداؤں کا دین کافی ہے، جو باپ داداؤں نے پڑھا دیا وہ کافی ہے. اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا انہیں پتہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ بے وقوف تھے؟ جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو پڑھایا وہ غلط تھا، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے غلط تھا، لہذا اس چیز میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر ماں باپ کے پاس علم نہیں ہے، ماں باپ کے پاس عمل بھی نہیں ہے، تو پھر دینی معاملات میں ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا. ہاں وہ کیسے بھی ہیں، آپ سے پانی مانگ رہی ہیں، وہ آپ سے پیر دبانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی خدمت کے لیے کوئی بھی کام کریں اس میں ان کی اطاعت کی جائے گی، لیکن دینی معاملات میں ان کی ان باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہاں پر لکھا ہے محدثین نے کہ ان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا. عمل ایسا تھا، ایک روز دوپہر میں کھڑے ہوئے ہیں دھوپ میں، ایک شخص آیا، حضرت آپ کو کسی سے ملنا ہے؟ کہ ہاں اس مکان والے سے ملنا ہے، اس کے پاس میری کچھ رقم ہے واپس لینی ہے. حضرت آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائے، دیوار کے سایہ چھائے آئی ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ کا تقویٰ دے کے فرمایا چونکہ جس شخص کی دیوار کا یہ سایہ ہے اس شخص کے ذمہ میرا پیسہ ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا تو یہ سود ہو جائے گا. اسی کا نام سود ہے. بھائی جو چیز ہم نے دی ہے اس سے زائد لینا،
میں نے صرف پیسہ دیا ہے، میں پیسہ لینے کا ادھیکار مجھے حاصل ہے، اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جانا یہ سود ہو جائے گا، اس لیے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بکری چوری ہو گئی، کسائی کی دکان پر پہنچے، جا کر کے پوچھا بھائی ایک بکری کتنے دن زندہ رہ سکتی ہے؟ جواب دیا کہ 7 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ کہیں ایسا ہو کہ چوری کی بکری کہیں کٹ گئی ہو اور وہ میرے پیٹ میں پہنچ جائے۔ آج کل ہمارا حال جوہرا آنے دو، بس آنا چاہیے، ذائقہ پیٹ میں پہنچنا چاہیے، وہ حلال ہے یا حرام ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ تھا علم اور عمل جس کی قرآن مجید ہدایت دے رہا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی واقعہ جس بنیاد پر اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل بھی فرمایا۔ آخری رکعت میں جو حصہ پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کل قیامت کے دن پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہی من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی حضرت مریم کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کے کہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کیسے کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ ما قلت لهم، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس بات کے، میں نے صرف اتنا کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر اللہ برہان، آپ اللہ ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم، آپ ان کو معاف کر دیں گے، فانک انت العزیز الحکیم، آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ نبی کی اپنی امت سے محبت، کتنی نافرمانیاں کر لے، کتنا کچھ کر لے، یا اللہ سزا دے گا تب بھی تیرے بندے ہیں، معاف کر دے گا آپ کو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، فإنک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر آیت آ کر کے صورت مکمل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو مرتے دم تک ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔